معتزلہ کون ہے اور کیا آج بھی موجود ہے؟ سوال یہ ہے کہ معتزلہ کون ہیں اور کیا یہ آج بھی موجود ہیں؟ دیکھیں، معتزلہ ایک کلامی فرقہ وجود پذیر ہوا مسلمانوں کے اندر جب انتشار پیدا ہوا ہے، فکری انتشار، تو مختلف کلامی فرقے وجود میں آئے۔ یہ اس موقع کی بات ہے، میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک گروپ اٹھا جن کو خوارج کہتے ہیں، اور خوارج کا انہوں نے جو عملی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، اس کے اندر بہت سارے ان کے علمی پیچیدگیاں تھیں، فکری پیچیدگیاں تھیں، فکری مغالطے تھے۔ اور فکری مغالطوں میں ایک فکری مغالطہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو شخص اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ کافر بھی سمجھتے تھے اور واجب القتل بھی سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو کافر قرار دیا تھا۔ تحکیم قبول کر کے انہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اور اس طرح یہ دونوں نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گئے ان کے خیال میں۔ اور وہ پھر تکفیر کا اظہار بھی چاہتے تھے، اور ہر مسلمان سے پوچھتے تھے کہ ان کو کافر سمجھتے ہو کہ نہیں۔ اس سے آغاز ہوا، باقی اس کی تفصیلات رہنے دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر اس کا رد عمل ہوا، تو ایسا ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں فتویٰ لگانے کی، بلکہ اس کا معاملہ مؤخر کر دینا چاہیے، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس فرقے کا نام ہے مرجئہ۔ پھر مرجئہ بھی جو متقدمین مرجئہ تھے وہ کافی حد تک معتدل تھے، ان کا طرز عمل بھی درست تھا کافی حد تک، اور اس کے اندر خیرخواہی کا جذبہ بھی تھا کہ وہ کم از کم جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے حوالے سے خوارج کا پیدا کیا ہوا تشدد کا رجحان تھا، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے وہ آئے تھے۔ لیکن جو متاخرین مرجئہ ہیں ان کے اندر یہ بے عملی آ گئی کہ انہوں نے کہا جی گناہ انسان کو نقصان ہی نہیں دیتا، جس طرح کافر کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح گناہ ایمان کو نقصان ہی نہیں دیتا، جتنے مرضی گناہ کرتے جاؤ، مومن ہے خیر چل، یعنی گناہ کا تعلق ایمان کے ساتھ رہا ہی نہ۔ اب یہ ایک بہت بڑی ایک اور گمراہی پیدا ہو گئی۔ تو اسی دور میں یہ جو پھر اس کے بعد وعیدیہ پیدا ہوئے، وعیدیہ جو ہیں انہوں نے کہا جی نہیں، جو وعدے وعید اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں نیکیوں کے وہ بھی پورے ہو کر رہیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہیں وہ بھی پوری ہو کر رہیں گی، ہر چیز کو مؤخر کر دینا درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے رد عمل کے طور پر تحریکیں کھڑی ہوتی رہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک اسی کلامی مباحث کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کا لفظی معنی جو ہے الگ ہو جانے والے، اعتزل عن الناس ہے، اور اس کے لیے ایک واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ حسن بصری علیہ الرحمہ کی محفل میں کسی شخص نے سوال کیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے کہ مومن، وہی بات جو ہر جگہ چل رہی تھی۔ تو ابھی امام حسن بصری نے جواب نہیں دیا تھا، تو ایک شخص محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا واصل بن عطا۔ اس نے کہا کہ المنزلۃ بین المنزلتین، کہ یہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے نہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ یہ دونوں منزلوں کے درمیان ایک منزل پر ہے، نہ کافر ہے نہ مومن۔ اب یہ بالکل ایک نئی بات تھی، اس سے پہلے کافر کہنے والے بھی تھے، مومن کہنے والے بھی تھے۔ تو جب یہ کہا کہ کافر ہے نہ مومن، اور پھر وہ اپنی بات کی وضاحت کے لیے الگ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا اور وہ وضاحت کرنے لگا کہ میں اس لیے اس کو مومن نہیں کہتا کہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے ایک ایسے یعنی عمل کا ارتکاب کیا ہے جو کفریہ عمل ہے، لہٰذا اس کے اندر کفر آ گیا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر دیگر اعمال خیر موجود ہیں، اور اس کا مطلب اس کے اندر ایمان بھی موجود ہے، لہٰذا وہ بیک وقت حالت کفر میں بھی ہے اور بیک وقت حالت ایمان میں بھی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ درمیانی منزل میں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے بعد میں اس کو بھی دائمی جہنمی کہا کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہے، گویا خوارج والا ہی اس کا نقطہ نظر تھا، لیکن بظاہر اس نے ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حسن بصری علیہ الرحمہ نے اس کو دیکھ کر کہا تھا اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے الگ ہو گیا،
اس نے بالکل ایک یعنی عملی طور پر بھی الگ ہو گیا، الگ بیٹھ گیا، اور فکری طور پر بھی اس نے ایک نیا مسئلہ پیدا کیا، تو وہ اپنے آپ کو الگ کہلانے لگے۔ تو یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اصل میں جو معتزلہ جتنا گروہ گزرا ہے وہ اپنے آپ کو اہل التوحید والعدل کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم توحید اور عدل، اللہ تعالیٰ کی صفت توحید اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تحفظ کرنے والے ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت توحید کا تحفظ کرنے کی خاطر اور یہ بنیادی دعویٰ لے کر انہوں نے بہت ساری بنیادی جو عقائد ہیں ان کا انکار کیا، حتیٰ کہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ لہٰذا ایسی بہت ساری خرابیاں ان کے اندر آ گئیں کہ بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اہل التوحید والعدل ہیں، لیکن نہ ان کے اندر کوئی عدل کی بات تھی، نہ ان کے اندر کوئی توحید کی بات تھی۔ یہ بہت زیادہ دور ہٹ گئے، اور بنیادی ان کے دور ہٹ جانے کی وجہ، ہدایت سے گمراہی کی طرف چلے جانے کی جو بنیادی وجہ تھی، انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر عقل کو معیار بنا لیا تھا۔ یہ ہے اصل وجہ۔ ان کا جو منہج فکر تھا وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بجائے وہ عقل کو معیار بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عقل اور وحی ان کے درمیان جب کبھی ٹکراؤ آ جائے، تعارض آ جائے، تو وحی کی تشریح اس طرح سے کرنی چاہیے کہ وہ عقل کے مطابق ہو جائے۔ لہذا معیار انہوں نے عقل کو قرار دیا۔ اسی وجہ سے بے شمار چیزیں جو ہیں بنیادی دین کی، ان کا انکار کرنا ان کو لازم آ گیا۔ عقل کے تقاضے پورے کرتے کرتے وہ ہدایت کی منزل سے بہت دور نکل گئے۔ اس لیے ایک گمراہ گروہ جو نصوص کا انکاری تھا، کتاب و سنت کی واضح جو تعلیمات تھیں ان کا بھی انکار کرنے سے وہ باز نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے رہے۔ اس گروہ کا نام ہے معتزلہ۔ یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات، اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ رہ گئی بات کہ آج بھی کوئی گروہ معتزلہ کا موجود ہے۔ بالکل ہر وہ شخص جو نصوص کو عقل کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں آج کا دور جو ہے اس کو کہتے ہیں لاجک اور سائنس کا دور، تو آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ اٹ میکس سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس، یہ بنیاد بن گئی ہے۔ لاجک کیا ہے؟ لاجک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ٹھیک۔ لاجک کیا ہوتی ہے؟ منطق کیا ہوتی ہے؟ منطق تفکر کے اصولوں کو کہتے ہیں، یعنی صحیح فکر کے اصولوں کی سائنس کا نام منطق۔ تو آج کے دور میں ہر چیز جب ہم منطق کے معیار پر پرکھیں گے یا اس لاجک کی بنیاد پر پرکھیں گے جس کی بنیاد میں سائنٹیفک نالج ہے، سائنس کی، اور وہ جو ظاہری جو مفروضے سے شروع ہو کر تجربے سے نکل کر کلیہ بنتا ہے، جب اس علم کو بنیاد بنا کر ہم کسی لاجک کی بنیاد پر نصوص کو پرکھیں گے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو پرکھیں گے، تو یہ وہی طرز فکر ہے جو معتزلہ کا طرز فکر تھا۔ لہذا نام ان کا معتزلہ ہو یا نہ ہو، یہ طرز فکر تو وہی ہے۔ لہذا آج کے دور کے الحاد کی روش، آج کے دور کی جو ایگنوسٹکس جو لا ادریت والے، میں نہیں جانتا، یہ جو ایگنوسٹسزم ہے یا ایتھیزم ہے، یا ایتھیزم کی طرف جانے والے جتنے رستے ہیں، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر عقل کو بنیاد بنا کر یہ آگے بڑھتے ہیں، اور ان کا پورا طرز فکر شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور، کسی نہ کسی نام سے، نئے نام سے یہ اعتزال کا طریقہ تو موجود ہے۔ البتہ فرقے کے طور پر یا ایک تحریک کے طور پر اعتزال آج کل موجود نہیں ہے میرے علم کے مطابق، لیکن ان کا طرز فکر، ان کا منہج فکر کہ عقل کو وہی پر فوقیت دینا اور پھر وہی کی تشریح عقل کے تقاضوں کے مطابق کرنا، یہ چونکہ رویہ آج کل بھی موجود ہے، اور یہ رویہ وہی تھا جو معتزلہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو انکار حدیث کے جتنے فتنے اٹھے ہیں اس کی بنیادوں میں معتزلہ کے منہج فکر کا کردار موجود۔ لہٰذا مفسرین میں جو کوئی ایسے لوگ شامل ہوئے جو انکار حدیث کی روش پہ تھے، یا پھر مصر کے اندر کچھ لوگ ہوئے، یا پھر کوئی پاکستان کے اندر یا بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو لوگ ہوئے، ان کے پس منظر کے اندر بہرحال اس فکر کا کوئی نہ کوئی دخل موجود ہے، اور آج بھی آپ کہہ لیں کہ اس کی مختلف روپ اور مختلف اس کے مظاہر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اس نام سے کوئی فرقہ موجود ہے کہ نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے خیال میں موجود نہیں، واللہ اعلم۔